کہ جب میں دوبارہ آپ کی خدمت میں آؤں تو ایک تو یہ بھی ہمیں پتہ ہو کہ ہم اپنی فطرت سلیمہ اگر وہ کسی سطح پہ کوئی موقوف ہے تو یہ دل زندہ دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ، تو ہم کس طرح اس منہج پہ آ سکتے ہیں کہ ہم نیکی کے دائیے کو قبول کرنے کا جذبہ پیدا ہو سکے، اور پھر جو سورہ فاتحہ کے مختلف اسماء ہیں اور اس سے ہم کس طرح اکتساب فیض کر سکتے ہیں، یہ آپ سے جانوں۔ مفتی صاحب، آپ کو شریک گفتگو اور آپ سے اس سورہ کے حوالے سے اس کے فضائل اور اس کے مضامین، اور بالخصوص جو سورہ فاتحہ کا ہر نماز کے اندر تسلسل کے ساتھ پڑھنا ہے، اس کی حکمت بھی آپ ہمیں ضرور عطا فرمائیں۔ نے بہت خوبصورت گفتگو فرمائی ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ماہ رمضان رحمت کا مہینہ ہے، قرآن مجید خود رحمت ہے، اور رحمت للعالمین کے قلب اطہر پر یہ کتاب نازل ہوئی ہے۔ ماہ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ کے بہت سارے اس امت پر احسانات میں سے ایک احسان یہ بھی ہے کہ روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کو کستوری سے زیادہ پسند ہے اور پیاری لگتی ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام کے اس فرمان سے امت کو یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ جب تمہارے منہ کی بو اللہ کو کستوری سے زیادہ پسند ہے، اگر اس منہ سے قرآن کی تلاوت ہو تو تم پر کتنا کرم ہوگا، سبحان اللہ۔ اور اگر اس منہ سے آقا کریم کی ذات پر درود شریف پڑھا جائے تو وہ رب کو کتنا پسند ہوگا، اور اگر اسی منہ سے اللہ کی بارگاہ میں صدق کے دل سے استغفار کیا جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کو کتنا پسند ہوگا۔ سورہ فاتحہ، اس کا ایک نام سورۃ الشفا بھی ہے۔ یوں تو سارا قرآن ظاہری اور باطنی امراض کے لیے شفا ہے، اور اس کے لیے کوئی باہر سے حوالے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اہل ایمان کے لیے قرآن شفا ہے۔ کوئی مرض ایسا نہیں کہ جو مرض، چاہے وہ اعمال کا مرض ہو، چاہے وہ عقیدے کا مرض ہو، چاہے وہ گندی سوچ کا مرض ہو، ہر مرض دور ہو سکتا ہے قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ اگر بندے کا رابطہ ہو۔ اور یہ سورہ فاتحہ کے لیے بطور خاص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سوائے موت کے ہر مرض کا علاج ہے سورہ فاتحہ۔ اور ہمارے ہاں بزرگوں نے مختلف حوالوں سے اس کا عمل بھی بتایا ہے، لیکن میں یہاں ایک اور بات کرنا وہ عمل بھی ہم جاننا چاہیں گے، لیکن اختتام پر ضرور ایسی چیز بتائیے گا کہ جس سے ہم روز مرہ کے جو ہمارے مسائل ہیں اس میں کچھ تخفیف ہمیں میسر آ سکے۔ جی، اور میں یہ چونکہ رمضان المبارک کی بالکل ابتدا ہے، ہمارے بہت سارے احباب اور دوست، ان کو ایک شوق ہوتا ہے کہ جناب کوئی وظیفہ بتا دیں، وظیفہ بتا دیں، وظیفہ بتا دیں، اور اوراد و وظائف بہت اچھی بات ہے، لیکن اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ سب سے بڑا وظیفہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کو سمجھیں۔ اور قرآن مجید کی تلاوت کے حوالے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ایک خاص چیز بتائی۔ عام طور پر اوراد و وظائف سے لوگوں کی غرض و غایت ہوتی ہے، میں یہ وظیفہ پڑھوں گا تو میرے یہ غرض پوری ہوگی، میں اس طرح کا ورد کروں گا تو یہ پورا ہوگا۔ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی بندہ قرآن مجید کی تلاوت کرے اور دوسرا بندہ اللہ سے مانگے تو اللہ مانگنے والے کو وہ کچھ عطا نہیں کرتا جو بن مانگے قرآن پاک کی تلاوت کرنے والوں کو عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ماہ رمضان المبارک چونکہ قرآن مجید کا مہینہ ہے، اس لیے روزہ داروں کو چاہیے کہ وہ اپنے روزے کے ساتھ جتنا زیادہ ہو سکے وہ قرآن مجید کی تلاوت کی طرف متوجہ ہوں، اور پھر تلاوت پہ بھی یہ نہ کریں کہ 3 4 سپارے 5 سپارے پڑھے اور پتہ ہے کوئی نہیں کہ قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے۔ کوشش کریں کہ ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں، تاکہ قرآن صرف تلاوت کے لیے نہیں آیا، تلاوت اس کا ایک حق ہے، اس کو سمجھنا بھی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ہمیں حکم کیا دیا ہے، اس پر بھی ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اچھا، سورہ فاتحہ کی جو بالکل ابتدائی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین، ڈاکٹر صاحب اس ایک آیت کو مد نظر رکھ کے بندہ اگر زندگی گزارے تو اس کی زندگی بڑی حسین ہو سکتی ہے۔ ہر حال میں اللہ کا شکر اور ہر حال میں اللہ کی تعریف کہ میرا مالک ہے، میرا پالنے والا ہے، وہ جس حال میں رکھے
میں اسی حال پہ راضی ہوں۔ سورہ فاتحہ کا یہ جو بالکل ابتدائی آیت ہے کہ جو اپنے پڑھنے والوں کو متوجہ کرتی ہے کہ جس مالک نے تمہیں پالا ہے، جس مالک نے تمہیں پیدا کیا ہے، تمہارے اوپر لازم ہے کہ ہر حال میں اس مالک کی حمد و ثنا بیان کرو۔ اور شاید سورہ فاتحہ ہر نماز میں اسی لیے پڑھی جاتی ہے کہ مالک کے ساتھ جو بندے کا ربط ہے اسے وہ اچھے طریقے سے یاد رہے۔ اور سورہ فاتحہ میں ایک اور بات بھی ہے، رسول اللہ علیہ الصلوۃ کا ارشاد گرامی ہے کہ اس سورت کو جب بندہ پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے اس سورت میں جو کچھ مجھ سے مانگا میں نے اسے عطا کر دی۔ واہ کیا تو کہنے، جیسے ہی سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس میں بندہ خود نہیں مانگ رہا، یہ ہمارے کریم رب نے ہم پر اتنا کرم کیا ہے کہ جو کچھ ہمیں چاہیے سورہ فاتحہ میں ہمیں وہی مانگنے کا سکھا کر، اور اس کے ساتھ پھر فرمایا کہ بندے یہ پڑھ لو، مانگنا تمہارا کام ہے اور عطا کرنا میرا کام ہے۔ تو سورہ فاتحہ پڑھنے والے کو اللہ پاک وہ سب کچھ عطا فرما دیتا ہے جو بندے کی دنیا اور آخرت کے لیے بہتر ہے۔ اس لیے سورہ فاتحہ کو ہر نماز کی رکعت کے اندر رکھ دیا گیا ہے۔ اور ابھی مفتی صاحب نے بیان کیا تو میں اس میں تھوڑی سی ایک اور بات عرض کروں گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے جب یہ فرمایا نا کہ اس جیسی صورت تورات، انجیل، زبور اور حتیٰ کہ قرآن مجید میں بھی دوسری نازل نہیں ہوئی اس جیسی صورت، اس سے پہلے سرکار نے فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے۔ تو سورہ فاتحہ کی شان کو بیان کرتے ہوئے نبی پاک علیہ السلام نے یہ پیاری قسم اٹھا کر اپنی امت کو متوجہ کیا ہے۔ اور سورہ فاتحہ کے فضائل میں یہ بھی ہے کہ سورہ فاتحہ کی تلاوت 2/3 قرآن کے برابر ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے سورہ فاتحہ، دوسرے لفظوں میں آپ ڈاکٹر صاحب یہ بھی کہہ سکتے ہیں، قرآن کے سارے مضامین کا خلاصہ سورہ فاتحہ ہے۔ قرآن کے سارے مضامین کا مفتی صاحب خلاصہ سورہ فاتحہ ہے۔